اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہوا اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات بھیجی محمد علی محمد پر عزاداران حسین آپ سے درخواست کروں گا پہلی مجلس سشتہ مجالس کی میرے حصے کے آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت کے لیے خاص طور پہ ہمارے شہید حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن ترابی صاحب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر وقت دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مستقیم الصراط صلی اللہ صلوات نائے فرما دیجئے محمد آل محمد پر اس سے بہتر انداز مل کر بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے گا بس سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو داد دیتا ہوں اور یہ مومین کا ہی خاصہ ہے کہ پے در پہ ایک کے بعد ایک جتنی مجالس ہوں ماشاءاللہ میں تو یہاں تک دیکھا کہ وہ رات 1:30 بجے تک بھی مجلس ہوتی رہے مومین کا سلسلہ جاری رہتا ہے مومین کے آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے ماشاءاللہ اور بس جس کا ذکر ہے اصل میں وہی برکت دے رہا ہوتا ہے ہماری آپ کی ہمت کی بات نہیں ہوتی وہ تو اللہ کا اور جس کا معاملہ ہے نا آپس میں حسین کا اور اللہ کا معاملہ ہے جس کا ذکر ہے جو کروانا چاہتا ہے تو ہم ہوں یا نہ ہوں تو ہمیشہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہنا کہ تمہاری وجہ سے عزاداری ہوتی ہے یا ہماری وجہ سے عزاداری ہوتی ہے فلاں پڑھنے والا ہوگا تو مجلس ہوگی فلاں پڑھنے والا نہیں ہوگا تو مجلس ہوگی اور فلاں پڑھنے والا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی فلاں انجمن ہوگی تو ماتم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں یہ اگر کہیں بھی کوئی خیال یا گمان کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ باطل خیال ہے یہ خیال باطل ہے یہ گمان باطل ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ ذکر حسین کو زندہ کرے یہ ذکر حسین آپ کو اور مجھے زندہ رکھتا ہے ہم اور آپ کو جو زندہ رکھتا ہے نا یہ ذکر حسین ہے اس نے ہمیں عزت دی ہے دنیا کی قوموں میں ہماری عزت ہماری پہچان کیا ہے اور دیکھیے چہروں پہ پتہ چل جاتا ہے اگر ابھی یقین نہیں آتا میری بات کا چہروں پہ دیکھ لیجئے گا پوری دنیا کا سر جھک جاتا ہے کہ عجیب قوم ہے بھائی یہ کروڑوں کی تعداد میں خالی ہاتھ جا رہی ہے خالی ہاتھ اور دنیا ڈر رہی ہوتی ہے اسے خود کچھ بمباروں سے نہیں ڈر رہے ہوتے وہ خالی ہاتھ 4 کروڑ آدمی جا رہے ہیں ان سے وہ ڈر رہے ہیں خالی ہاتھ حالانکہ ان کے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے مرد ہیں عورتیں بچے چھوٹے بچے بوڑھے ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں چلے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء یہ وہ معجزہ ہے یعنی اللہ کا ایک انعام ہے ہمارے لیے کہ جو اس سے وابستہ ہے اس کے لیے اللہ نے سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں رکھا چاہے وہ زندہ ہو چاہے مار دیا جائے ایسی نا پتہ نہیں کتنے قتل اور کتنے مر جاتے ہیں لیکن حسین کے نام پہ مرنے والا کبھی مرا نہیں مرا نا بھائی موت تو آنی تھی سب کو آنی ہے موت مجھ میں آپ میں کون زندہ رہے گا سارے چلے جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری تو تمنا یہ ہوتی ہے بھائی کہ مرنا تو ہے سانسیں اتنی ہی ہیں جتنی میں لے کر آیا ہوں لیکن حسین کے نام پر موت آ جائے تاکہ میں کبھی مر ہی نہ سکوں یا یہ ہمیشہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد یا یہ میں نے آپ کو راز بتا دیا ہمیشہ زندہ رہنے کا ایک ہی راز ہے جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ حسین کی راہ میں مرنے کی تمنا کرتا رہے حسین اس کو کبھی بھی نہیں مرنے دے گا ہمیشہ ورنہ بتا دیجئے تاریخ میں جو حسین کے نام پہ مرا آج تک کسی کو مرنے دیا حسین نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں مر جائے حسین اس کو زندہ رکھتا ہے
یعنی یہ کمال ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ حسین کو جو راضی تم مرضیہ کی منزل ہے نا، حسین نے وہ دے دی۔ خیر، بس ایک بات اور پھر اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو کیونکہ پہلی بار یہاں اشرا پڑھ رہا ہوں، ویسے تو اکا دکا مجالس کبھی پڑھتا رہا، لیکن اشرا پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ لیکن مجھے معلوم ہے، مجھے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلسی مجمع جیسا ماشاءاللہ، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کیونکہ میری بھی ایک شناخت ہے، 40 سال سے ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں، میں پہچانتا ہوں کہ مجلسی مجمع کہاں ہوتا ہے، وہ ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ مجلسی مجمع ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جوانوں کے خاص طور پہ، دیکھو بھائی، ہر جگہ میں یہ بات پہلی مجلس میں ضرور کرتا ہوں، خاص طور پہ جہاں مومنین کی آبادی ہو، کہ دیکھو بھائی آغاز ہو گیا نا محرم کا، اب ذہنی طور پہ تیار رہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن بندوں، خدا کے بندوں، اتنا خیال رکھو کہ کچھ بھی ہو جائے عزاداری پر آنچ نہیں آنے دینی ہے۔ یعنی ہوگا انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن شرارت کرتے ہیں نا کرنے والے، دہشت گردی کے سوچتے رہے، ان کے دماغ تو ادھر ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنا، یہ سب اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ شرپسندی ہو اور انتشار پھیلے، مجلسیں خراب ہوں، جلوس خراب ہوں، تتر بتر ہو جائیں لوگ۔ نہیں، جیسے عاشور پہ، چہلم پہ ہر دفعہ آپ نے کیا کیا؟ پوری دنیا کو بتایا کہ لاشیں اٹھائیں گے مگر جلوسوں کے راستوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یعنی نظم و ضبط، ڈسپلن، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سمندر چل جائے، ذہن تیار، ذہنی طور پر تیار ہو جائے، اپنے اعصاب کو اپنے قابو میں رکھنا، کچھ نہیں ہو، جو بھی ہو جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کربلا سکھاتی ہے، یہ کربلا مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ کو میں حوصلہ دینے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہزادہ علی اکبر نے کیا پوچھا تھا بابا سے دوپہر کے، جب سب آدھے سے زیادہ شہید ہو گئے، پوچھا بابا حق پر ہے نا، ہم حق پر ہیں نا؟ امام حسن نے کہا بیٹا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم حق پر ہیں، کہ پھر کیا پرواہ ہے؟ یعنی مصیبتوں کی پرواہ نہیں، کہ پھر کوئی پرواہ نہیں، کتنی مصیبتیں آنی آ جائیں، حق پر ہے نا۔ تو ہر مومن اپنی جگہ پہلے یہ سوچے کہ حق پر ہے یا نہیں ہے، حق پر ہے نا۔ تو جب حق پر ہے تو مصیبتیں ہیں کس کے لیے؟ خدا کے بندو، اگر ساری دنیا تمہاری دشمن بنی ہے، تمہارے پیچھے پڑی ہے، تو کیوں پڑی ہے؟ تم حق پر ہو جبھی تو پیچھے پڑی ہے۔ یہاں کے مقامی دشمن ہو، مقامی گماشتے ہو، بین الاقوامی سامراجی طاقتیں ہو، سب آخر تمہاری ہی دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا سرنڈر کر سکتی ہے، یزیدیت کے مقابلے میں اگر کوئی سر نہیں جھکائے گا تو وہ علی کا شیعہ ہوگا۔ حسین کے کیمپ سے نکل جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ چلے جاؤ۔ تو خدا کے بندو، حر بنو، حر۔ پورے لشکر میں اکیلا حر پہچانا تھا کہ بقا کہاں ہے، بقا ہمیشہ کی زندگی کہاں ہے، تلواریں کھانے ہی میں تو بقا ہے۔ تو جب مشکلوں سے گھبرایا کرو تو یہ سوچ لیا کرو حق پر ہو کہ نہیں ہو۔ اور خدا کے بندو، جب حق پر ہو تو باطل کس کے پیچھے بھاگے گا، کس سے لڑے گا؟ حق ہی لڑے گا نا، حق کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو آج اگر دنیا میں مصائب کا شکار ہو تو کیوں؟ اس لیے کہ جو میں نے آیت پڑھی، اب میں مضمون کی طرف آ رہا ہوں، آپ جس کو نہیں معلوم بتا دیتا ہوں، مومن اور آزمائش، میرا عنوان یہی ہے نا، تقاریر کا آپ نے پڑھ لیا نہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا، مومن اور آزمائش۔ پورا قرآن مجید کتنے مقامات پہ بھی بتاتے چلے جائیں گے آپ کو، چھوڑوں گا تھوڑی تم تو۔ جو بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا، آپ مومن کی بات کر رہے ہیں، انبیاء کو بھی منصب ملے گا تو امتحانات کی منزلیں دیکھ کر ملے گا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ انبیاء کو بھی اگر منصب ملے گا، پیغمبروں کو، رسولوں کو بھی منصب ملے گا، منصب الگ الگ ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں، بعض رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے، کچھ صاحب کتاب ہے، کچھ اولو العزم ہے، کچھ صرف بشیر ہے، کچھ نذیر ہے، ایسے ہی ہے نا، کچھ رسول ہے، کچھ پیغمبر ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟
اور کچھ کے حصے میں جہاد لکھا ہے اتنا بڑا، فرعون اور نمرودوں سے ٹکرانا، ان طاقتوں سے ٹکرانا ہے کہ نہیں؟ تو جب رسولوں کو ایک جیسا نہیں رکھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو کیوں؟ امتحان کا میدان، جب تک امتحان نہیں لیا جائے گا، منصب بھی پورا نہیں لیا جائے گا، یہاں تک کہ جناب ابراہیم کو امام بنانا تھا، امام بنانا تھا، رسول تھے، خلیل تھے، سب تھے، نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، ایک منصب دینا تھا، ایسا منصب دینا تھا کہ جناب ابراہیم نے رسول ہونے پہ فخر نہیں کیا، خلیل ہونے پہ فخر نہیں کیا، نبی ہونے پہ فخر نہیں کیا، لیکن جو یہ منصب ملا بے ساختہ پکار کو اٹھے تھے، قال ومن ذریتی، معبود یہ تو ایسا منصب ہے میری اولاد کو بھی دے دے، ہے نا؟ اس پر تو آپ سنتے رہتے ہیں مجالس، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں پہلے بائی ابتلا، بغیر آزمائش کے نہیں ملے گا، آزمائش میں ڈالا بائی ابتلا ابراہیم، تو انبیاء کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو منصب نہیں ملے جب تک انہیں آزمائش میں نہ ڈال دیا گیا۔ اسی لئے میں نے سورہ عنکبوت کی یہ دوسری آیت، پہلی تو حروف مقطعات ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر دیا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ بالکل آج کل کے حساب سے آپ سے بات کریں گے، اطمینان رکھیے، اور ایک بات اور یاد رکھیے، دیکھیے فتنے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، خدا کے لیے اپنی آبادیوں میں، اپنی مجالس میں دست بستہ گزارش کر دیا کہ جو اس سے جو انتشار کی بات کرے آپس میں، خدا کے لیے ہماری قوم متحمل نہیں ہو سکتی، ہم پہلے بہت ظلم و ستم دیکھنے، بھیا باہر والوں سے لڑنے، تم اور آگے ہمارے اندر مصیبتیں ڈال دیتے ہو، اللہ کے واسطے مومنین کو نہ لڑاؤ، جو مومن کو لڑانے کی بات کرے سمجھ لے کہ اپنا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، اتنے تو شعور آ جانا چاہیے نا، اتنے سالوں میں اتنی مار کھانے کے بعد کہ یہاں سے بیٹھ کے مومنین کو جوڑنے کی بات کرو، مومنین کو متحد کرنے کی بات کرو، مومنین کے اختلافی مسائل کو نہ چھڑو، کوئی ہے مسئلہ تو گھر میں رکھو، سمجھ میں آگئی بات؟ اتنا اشارہ کافی ہے، یہ اس لیے ضروری تھا یہ پیغام بھی دے دینا ہے، کیوں ہماری آبادی میں آج کل بڑا بھیانہ کھیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ مومنین کو آپس میں، ہمارے معصوم بچے ان پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے، یہ امام زمانہ کے سپاہی ہیں، یاد ہے؟ یہ بچے جو بیٹھے نا مجلسوں میں، یہ امانت ہے، امانت، اس میں خیانت نہیں کرنے دینا کسی کو، ان بچوں پر جو ہاتھ صاف کرے، ان بچوں کی جو دماغ خراب کرے، ان بچوں کو جو دین سے دور لے جائے، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، یاد رکھو اپنے بچوں کو ان وحشیوں سے، درندوں سے، باہر کے لوگ اپنے نہیں ہیں، اپنی قوم کے نہیں ہیں، ان سے بچانا ہے آپ کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، بس اتنا کہنے تھے کہ میں مومن ہوں، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ نص قرآنی ہے، بحث اس میں نہیں ہوگی، سمجھ گئے آپ؟ نص قرآنی پہ کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ آیت الہی صاف اور واضح، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا سمجھتے ہو تم، کیا گمان کر لیا تم نے، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ میں مومن ہوں؟ عجیب ہے، اگر صرف مومن ہونے کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا تو بھائی پہلے والوں نے کیا کیا تھا جو ان سے اتنے بڑے بڑے امتحان لیے گئے، وہ بھی قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں اللہ میاں یہ خبر ہے ہم سے تو اتنے امتحان لیے، ہمیں کڑھاؤ میں ڈالا گیا، ہمیں جلا دیا گیا، ہمارے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ ایسے ہی آ گیا، مومنوں جنت میں چلایا اور آ کے ہمارا منہ بھی چڑھا رہا ہے، دیکھو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، دیکھو میں جنت میں آ گیا اور تو اتنے سارے اعمال کر کے آیا، تو یہ پھر عدالت الہی کہاں گئی؟ عدل الہی زیر سوال آ جائے گا نا، لہذا وہ عادل حقیقی ہے، عدل ہوگا وہاں پہ عدل، لہذا خبردار احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، انہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، جو بھی کہے گا مومن مومن کہا، آزمائش شروع، کسی اور کی نہیں ہوگی بھائی، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے، اچھا مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا کیوں ہو رہا تھا، مولا علی کو لوگ نمازی ماننے کو تیار نہ تھے، ایسے ہی ہے نا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں، اتنا تو معلوم ہے آپ کو ان کے خلاف کیوں ہو رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کے 7 سے 72 آدمی نکلے بھائی، مدد کرنے والے، پورا عالم اسلام نے جانتے تھے کہ رسول کے بیٹے ہیں، اولاد رسول نے جانتے تھے نہیں جانتے تھے، سامنے تھے جب جانتے امام، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کہنا آسان تھوڑی ہے، نہیں، جب بھی کوئی کہے گا ایمان لایا، مومن ہو گیا، آزمائش شروع، یہ سوال نہیں ہوگا پھر کہ میرے ساتھ کیوں، بھائی تمہارے ساتھ ہی تو ہوگا اور کس کے ساتھ ہوگا، ایمان کے دائرے
فارغ ہو جاؤ گے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہاں بھی فارغ، یہاں سے تو فارغ ہو ہی جاؤ گے، وہاں سے بھی فارغ ہو جاؤ گے، آزمائش میں تو ڈالا جائے گا، آزمائش سے بغیر کچھ نہیں ملنے والا، کسی نبی کو کوئی منصب نہیں ملے گا، کسی رسول کو منصب نہیں ملے گا، اور جو جتنا آزمائش کے میدان میں آگے جائے گا اس کو منزلیں بھی اتنی ہی ملتی چلی جائیں گی۔ اب بطور کلی آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں جو مومن پریشان ہے بیچارہ، ویسے ایک بات آپ کو بتا دیں کہ حقیقی مومن پریشان نہیں ہوتا، اسے معلوم ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے کیلکولیٹڈ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے حساب کتاب سے ہو رہا ہے، اللہ کے بندو مت گھبراؤ، کیلکولیٹڈ ہو رہا ہے، بالکل حساب کتاب سے، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، وہ اپنی چالیں چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، ابھی مثال دیتا ہوں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ 100 سال ڈھنڈورا پیٹتے رہے، 100 سال ہمارے خلاف پوری ایک صدی ہو گئی، ایک صدی سے پروپیگنڈا آئسولیٹ کر دو، اسلام سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ آج الحمدللہ جب اسلام پر وقت آیا، مسلمانوں پر وقت آیا، تو پوری دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، جن کے خلاف وہی مسلمانوں کے دفاع کے لیے ایسے ہی ہوا نا، دیکھا نہیں دیکھا؟ پوری دنیا نے، یہ اللہ نے ان منافقوں کے چہروں سے نکالے کھینچنے قدرت نے بتا دیا کہ آل سعود ہو یا آل یہود، شجرہ بیٹا تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب پڑھتا ہوں، تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، یہ مثل یہودی، یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو بیتی ہو شراب۔ جزاک اللہ، یا کوئی مانے نہ مانے، کتنا پروپیگنڈا ہوا آپ کے میرے خلاف، لیکن اب نقابیں اللہ نے اتاری کہ نہیں اتاری، سب کے چہرے سے پتہ چل گیا نا، اب سارے ملا خاموش بیٹھے ہیں، بالکل، اب بولو نا، اب کیوں نہیں بولتے ہو؟ کیوں؟ اب کس اسلام کی بات کریں؟ وہ جو بت بنایا تھا آل سعود کا، کہ یہ اسلام کی علامت وہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا، اس نے تمہارے ملاؤں کو پکڑ پکڑ کے گردنیں اڑانی شروع کر دی، سینکڑوں اندر بند کر دیے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں سمجھ میں آ گیا، تو دونوں کا شجرہ ایک ہوا کہ نہیں ہوا، مل گیا نا۔ آج یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی فوجیں اتار لیں وہاں، تو گھبراؤ مت، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیلکولیٹڈ ہو رہا ہے، سب محاسبہ حساب کتاب سے ہو رہا ہے، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں نا، آنا ہے نا ان کو، مکہ مدینے کے قریب آنا ہے، اندر نہیں آ سکیں گے، دھس جائیں گے وادی بیضا میں، لیکن جب تک وہ نہیں آئیں گے اس وقت تک وہ کہاں سے آئے گا؟ خدا کے بندو، اس لیے کہہ رہا ہوں پریشان مت ہو، یہ ساری علامات یمن ہو یا شام ہو یا سعودی عرب میں امریکی فوجیوں کا اترنا ہو، خدا کی قسم ہر روز ایک نئی نشانی سامنے آ کے بتا رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے جو اس نے مومنین سے کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی عام آدمی کا وعدہ نہیں، میں اللہ تم مومنین سے وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور روئے زمین پہ تمہیں طاقت عطا کروں گا۔ یا گھبرانا کیسا؟ کس لیے پریشان ہونا؟ ابھی تو پتہ نہیں کتنے عشق کے مرحلے باقی ہیں، ابھی امتحانات کے مرحلے مرے، گھبراؤ مت، اللہ کے وعدوں کی بات کر رہا ہوں،
قوموں کے امتحان 10 20 30 سال کے نہیں ہوتے، قوموں کے امتحان صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، صدیوں پر۔ آئیے اب آپ کو لے کے جاؤں آزمائش کے میدان میں۔ ہے کیا مسئلہ؟ بنی اسرائیل، جناب یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی بچوں کو کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا تمہاری پیروں کی زنجیر بن جائے گی، دنیا کے اسیر ہو جاؤ گے، دنیا کی لالچ آ جائے گی، باطل تم پر غالب آ جائے گا۔ جب باطل غالب آ جائے یعنی پیشین گوئیاں کی۔ یہ بتا دوں آپ کو ایک انتظار کی اور غیبت کی تاریخ کی ایک طویل تاریخ ہے جس پہ میں نے اشرے پڑھے ہیں پہلے رضویہ میں، لیکن ابھی تو ظاہر موضوع میرا کچھ اور ہے، تو بتا دیا تھا کہ دیکھو انتظار کرنا کس کا؟ موسیٰ کا۔ کس کا انتظار کرنا؟ موسیٰ کا۔ موسیٰ آئے گا بنی اسرائیل میں، تم میں سے بنی اسرائیل یعنی جناب اسحاق کی اولاد، یہ سب جناب یعقوب کی جو اولاد ہے یہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو یعقوب کا لقب تھا، جناب یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، عبداللہ یعنی عبرانی زبان میں، تو ان کے 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل کہلائے وہ سب کے سب۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کی ذریت میں نبوت لی گئی، یہ یاد رکھیے گا۔ نبوت کس کی نسل میں گئی؟ لاوی، جو بھائی ہے نا دوسرے، وہ لاوی وہ غیرت مند بھائی ہے کہ جب وہ جناب یوسف نے بن یامین کو روک لیا تھا، پکڑ لیا تھا، تو وہ رک گئے تھے نا کہ میں نہیں جاؤں گا چاہے میں مر جاؤں، اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گا، پہلے غلطی کر چکے دوبارہ غلطی نہیں دہراؤں گا، میں یہی رہوں گا، جاؤ بابا کو حالات بتاؤ، میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے یہاں پر نہیں جاؤں گا چاہے میں مار دیا جاؤں۔ تو اس غیرت کی وجہ سے اللہ نے نبوت جناب لاوی کے صلب میں رکھی۔ جناب لاوی سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں نا، اس کا ثبوت جناب یوسف کے صلب سے کوئی نبی نہیں۔ جناب یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یہ سلسلہ ہے۔ جناب یوسف کے بعد پھر نبوت ختم، سردار ہوئے ان کے اولاد میں، لیکن نبی کوئی۔ اچھا کیوں نہیں ہوا؟ وہاں کی وجہ تو میں نے بتا دی۔ جناب یوسف سے نبوت کیوں لی گئی یہ بھی سنتے جائیے۔ حالانکہ یہ والدین کے باب میں جب میں پڑھتا ہوں یہ بات تو پڑھ جاتا ہوں، لیکن چلیے کام کی بات ہے، بچوں کو یاد رہ جائے گی انشاءاللہ۔ بچوں کو زیادہ یاد رہ جاتی ہے، بچوں کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کا میموری کارڈ ابھی خالی ہے۔ ہمارے میموری کارڈ بھر چکے، بھول جاتے ہیں، دن بھر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو اچھی اچھی باتیں یاد کراؤ تاکہ ہمیشہ آپ کو اپنے بچپن کی یادیں باتیں یاد ہیں نا، ابھی بھول جاتے ہیں دن بھر میں، کوئی اتنا وہ میموری کارڈ فل ہو چکا آپ کا، اور جب بالکل فل ہو جائے گا تو کہیں گے پاگل ہو گیا، نسیان ہو جاتا ہے نا، بھول جاتا ہے بار بار، بھر گئی نا جتنی میموری ڈالی تھی بھر گئی، وہ ختم ہو گیا، کارڈ ختم ہو گیا۔ وہی ہے جو آپ بتا دنیا میں بنا رہے ہیں نا، وہی اللہ نے یہاں ڈالا ہوا ہے، وہ ایسی سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے، بالکل فطرت الہی پہ سارا کام چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام سے نبوت کیوں لی گئی؟ ایک ترک اولا ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک ترک اولا۔ وہ ترک اولا کیا ہوا تھا؟ آزمائش۔ اب دیکھیں انبیاء کی آزمائش کیسی، انبیاء سے ترک اولا ہو جائے تو جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا ہے 6 مہینے تک۔ یہ ہے آزمائش انبیاء کی، کسی کو ایسے سزا نہیں دیتا، حالانکہ جرم تھوڑی کیا، معاذ اللہ گناہ تھوڑی کیا۔ ترک اولا، ترک اولا کیا مطلب؟ بہتر نہیں کیا، خراب نہیں کیا کچھ نہیں، بہتر۔ اللہ انبیاء سے کیا چاہتا ہے؟ اولا، اولا، اچھا نہیں، یہ تو گڈ، بیسٹ، بیٹر، بیسٹ، ایسے ہی ہے نا بھائی، مجھے انگلش نہیں آتی لیکن اتنا پتا ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایسے ہی ہوتا ہے نا جناب، اچھا، بہتر اور بہترین۔ اب یہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا بہت بہترین، تو بہت بہترین کوئی لفظ ہوتا نہیں ہے۔ بہترین کا مطلب یہ کہ سپر ڈگری ہے، سپرلیٹیو ہے۔ بہترین کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ۔ اب اس میں بہت بہترین، یہاں بہت اچھا ہو سکتا ہے، اچھا کے ساتھ آپ بہت لگا دیں، بہت اچھا ہو گیا، جیسے گڈ کے ساتھ ویری گڈ لگ گیا، لیکن بیسٹ کے ساتھ ویری بیسٹ نہیں لگتا نا، جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں نے کہا مجھے نہیں آتی انگلش، لیکن بیسٹ کے ساتھ ویری بیسٹ لگتا ہے نہیں لگتا، کیونکہ بیسٹ سپرلیٹیو ڈگری نا، آخری ہے، تو بس بہترین کے ساتھ بہت بہترین نہ کہا کیجئے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اردو کے ساتھ ظلم تو ہو رہا ہے، چینلز پہ سارا ظلم ہو رہا ہے صبح سے شام تک، کم از کم آپ نہ کیا کیجئے، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے۔ بہترین، اچھا اللہ کیا چاہتا ہے؟ اچھا بھی نہیں چاہتا، بہترین چاہتا ہے، کیونکہ نبی کے نمونہ بنا کے بھیجا ہے نا، معصوم ہے، نمونہ عمل ہے انسانیت کے لیے، لہذا بہترین چاہتا ہے، اچھا بھی نہیں، بہترین عمل ہونا چاہیے آپ سے، بہترین کام ہونا چاہیے۔ ترک اولا یعنی بہترین کو ترک کیا، غلط کام نہیں کیا، معاذ اللہ گناہ نہیں کیا، اولا نہیں کیا، بہترین نہیں کیا، لہذا تنبیہ ہوگی، تنبیہ ہوگی۔ تو جناب یوسف سے ترک اولا کیا ہوا تھا؟ پروٹوکول کے چکر میں بابا کا احترام رہ گیا،
جب آئے ہیں نا جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ، تو استقبال کے لیے باہر نکلے، سواری پہ تھے کیونکہ عزیز مصر ہو چکے تھے نا اس وقت تک جناب، خزانوں کے یعنی وزیر خزانوں پر حاوی تھے پورے مصر کے، تو پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی سواری سے نہ اترے. بس لوگوں نے کہا، ان کے مشیروں نے کہ آپ کو اترنا نہیں ہے، یہ پروٹوکول ہے. کیا ہے یہ؟ آپ کو اپنی سواری پہ رہنا ہے، آپ مصر کے خزانوں کے والی ہیں، مالک. نہیں اترے. اچھا جب نہیں اترے تو جناب جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا ذرا اوپر کیجئے گا، اوپر کے آستے لیے دیکھا جناب یوسف نے ایک نور ہے ایسے چلا گیا. کہ یہ کیا نور تھا؟ کہ نبوت کا. کہ کیا مطلب؟ کہ آپ کی نسل میں اب نبوت نہیں آئے گی. دیکھا آپ نے انبیاء کی آزمائش، کیسی آزمائش ہے؟ عام آدمی سے نہیں ایسی آزمائش، کیونکہ نبی ہے. کیوں جناب یوسف نے کیوں بھائی کیوں لے لی گئی؟ کہ باپ کے احترام میں کیوں نہیں اترے؟ سواری سے کیوں نہیں اترے؟ بے شک آپ اتنا بڑے منصب کے، لیکن باپ کے احترام میں آپ کو سواری سے اترنا تھا. اس لیے بچوں کو سمجھاؤ. جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں بچوں کو ادب آئے گا نہیں. ادب جب ہی آئے گا جب بچوں کو سکھائیں گے. بچے اب بڑے گزر رہے ہیں، بچہ سینہ تان کے گریباں کھولے چلے جا رہا ہے کہ سمجھتا ہے یہی اچھی بات ہے. بلکہ بڑے اب تو کہتے ہوئے بھی ڈرنے لگے، کچھ کہہ دیں گے بھی دو سنا دے گا بچہ. کیونکہ اگر بڑے نے کچھ سنا دی ابھی ابا لڑنے آ جائیں گے، تیری جرت کیسی بھی میرے بچے کو تو نے، میرے بدماش بچے کو تو نے ایسے کہا ہے نا. نہیں ایسا نہیں. یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں ہوتا ہے اپنی آبادیوں میں نہیں، خبردار اپنے بچوں کو ادب آداب سکھاؤ اور اپنی تہذیب کو ہاتھ سے نہ کھو. یلغار ہو گئی ہے ہم پر اتنی بہترین تہذیب ہماری جو ہم لے کر آئے، عزاداری کی تہذیب، اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کے بندو، بزرگوں کیا ہو گیا؟ ہمیں تو ٹوکتے تھے بزرگ جب ہم چھوٹے تھے، آج کے بزرگوں کو کیا ہو گیا؟ پیار سے سمجھاؤ، اپنی تہذیب کا دفاع کرو، اپنی تہذیب کو بچاؤ. عزاداری تمہاری وہ تہذیب ہے کہ یہاں سے بچے ادب آداب سیکھ کے جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کا احترام، بڑے چھوٹے کا احترام کیا ہے، ماں باپ کا ہے، پڑوس کا بزرگ کا ہے نا. تو جناب یوسف کو ترک اولا پہ اترے نہیں، صرف نبوت سلب کر لی گئی. تو جتنا بڑا منصب دینا ہے آزمائش بھی اتنی بڑی دی جا رہی ہے. گواہی ہے. بنی اسرائیل کا پس منظر بتا رہا تھا آپ کو، تفصیلات میں کل جائیں گے. آج سے مقدمہ طے کرنا ہے مجھے بات چیت کا، تاکہ ایک تعریف مکمل ہو جائے مضمون کی. بنی اسرائیل کو اب انتظار کریں. بنی اسرائیل وہی ہوا جو جناب یوسف نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بگڑ جاؤ گے. بگڑ گئے نا. اور بگڑتے کیسے معلوم ہے آپ کو؟ جب کوئی بڑا نہیں رہتا اوپر، یا بڑے ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سنتے نہیں. جیسے جناب ہارون بڑے تھے نا، بڑے نبی تھے بھائی. جناب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، لیکن سنی جناب ہارون کی. یا تو بڑا ہوتا نہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کی سنتے نہیں. جب نہیں سنتے تو کیا ہوتا ہے؟ بچڑوں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. سامری آبادیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے اپنے کرتب لے کے. یہی ہوا تھا نا. سامری داخل ہوا اور کرتب لے کر آیا. اٹریکشن تھا اس میں. اٹریکشن دیکھا اور لوگ سامری کے پیچھے چل پڑے. ہم اس بچڑے کو پوجا کریں گے. ارے بھی بچڑے کو ہم اللہ تھوڑی مانتے، بچڑا تو وسیلہ ہے. وہ جناب ہارون کہہ رہے ہیں کیا غضب کر رہے ہو؟ جناب موسیٰ گئے ہیں، وہ اس کے طور کے اوپر گئے ہیں کتاب لینے کے لیے، آیات لینے کے لیے، اللہ کی کتاب لینے کے لیے گئے ہیں، اور تم سب یہ سب کیا کر رہے ہو؟ نا جی، کون سنتا ہے؟ کس کی سنتا ہے؟ توریت لینے گئے، یہاں پہ یہ سب کھیل شروع ہو گیا. اب جناب ہارون نبی ہیں لیکن نہیں سنی. تو معاشرے میں بڑا نہ رہے کوئی، یا بڑے کا احترام نہ رہے تو کیا ہوگا؟ دین کے اوپر سب سے پہلے اٹیک ہوتا ہے. جس کی جو مرضی کرے گا، کہے گا یہ میرا عقیدہ ہے، جاؤ کیا کر لو گے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا وہ کہہ رہا میرا تو عقیدہ یہی ہے. ارے بھائی تیرا عقیدہ تیرے گھر میں بنایا کیا؟ تجھے کس نے حق دیا کہ تو عقیدہ بنائے؟ عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے دیا، عقیدہ وہ ہے جو رسول نے دیا، عقیدہ وہ ہے جو میرے مولا نے دیا، عقیدہ وہ ہے جو معصومین نے دیا. تو کہاں سے عقیدہ بنانے والا آ گیا؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے عقیدے بنا رہا ہے اور دوسروں کو بھی بانٹ رہا ہے کہ جی میرا عقیدہ جائے آپ کیا کر لیں گے؟ سمجھ گئے؟ اب بنی اسرائیل میں کیا ہوا؟ تحریفات کا آغاز ہوا. جس کی جو مرضی اسے دین میں شامل کیا، لیکن ان تمام تحریفات کے باوجود ایک عقیدے پہ محکم تھے. ایک نتیجے پہ لے کر جا رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ دعائیں دیں گے آپ مجھے. ایک نتیجے کی طرف لے کے جاؤں گا. ایک عقیدے میں پکے تھے، نہ معلوم کتنے گروہ بن گئے، کتنے عقیدے بن گئے. ہر گھر میں 6 آدمی تو 5 عقیدے. یہ حال تھا ان کا.
آج کی بات نہیں کر رہا بھائی، ڈر نہ جانا، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو بنی اسرائیل، لیکن ایک عقیدہ پکڑا تھا، وہ کیا تھا؟ موسیٰ ضرور آئے اور فرعونیوں سے نجات دلائے گا. فرعونیوں سے دم نکلتا تھا ان کا، قبطی ان کو بہت پیٹتے تھے، بہت مارتے تھے، ان سے ڈرتے تھے. آپس میں شیر تھے، آپس میں سارے نکل کے آ جاتے تھے. وہ تیرا خاندان، یہ میرا خاندان، وہ اس کا خاندان، وہ جناب شیر ایک دوسرے پہ چڑھے دوڑتے تھے. وہ خوش ہوتے تھے فرعونی کے، چلو یہ آپس میں ان کا کام ہو گیا، آپس میں لڑنا، ہمارا کام آسان ہو گیا. مگر میں نے کیا کہا؟ ایک عقیدہ بڑا پکا تھا، وہ تھا کہ موسیٰ آئیں گے اور نجات دلائیں گے. اور یہی وجہ تھی. اچھا بتائیے، جب یہ جانتے تو کیا فرعون نہیں جانتا تھا؟ سب کو پتا تھا نا کہ موسیٰ آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے. اچھا پھر مجھے بتائیے کہ فرعون اگر جانتا نہیں تھا تو اس نے پابندی کیوں لگائی؟ اس کے منجمین نے خبر دی تھی نا، اس کو نجومی نے خبر دی تھی کہ موسیٰ آنے والا ہے، تیرا بیڑا غرق کرنے والا ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ بنی اسرائیل کے مرد و عورتوں میں جدائی ڈال دی، قابلائیں بٹھا دی کہ کوئی عورت حاملہ ہو پیٹ چاک کر دو، بچے کو بھی مارو، عورت کو بھی مار دو. اتنی پابندی کس کے لیے؟ تاکہ موسیٰ نہ آئے، موسیٰ نہ آئے، موسیٰ نہ آئے. میں ساری باتیں بیچ سے چھوڑتا ہوں، بس مجھے ایک بات بتائیے، جب موسیٰ آئے فرعون کے گھر میں پلے، آخر فرعون یہ موسیٰ نام پہ راضی کیوں ہوا؟ بھائی یہ بتائیے نا، ایک سوال ہے نا، تاریخی سوال ہے، یہ تاریخی سوال ہے کہ جب اسے معلوم تھا کہ موسیٰ میرے تخت کو گولٹے گا تو پھر اس نے گوارا کیسے کیا کہ موسیٰ نام کا آدمی میرے بہن میں پلے؟ سوال آ گیا نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخی بات، کیونکہ عقیدہ اتنا مضبوط تھا. 600 سال سے لے کے 800 سال تک کی انتظار کی تاریخ بنی اسرائیل کی، جناب یوسف سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک، ان 600 سال میں اتنا عقیدہ مضبوط تھا کہ ہر گھر میں کم از کم ایک بچے کا نام موسیٰ ہوتا تھا. یعنی کامن نیم تھا، کیونکہ اللہ کو لانا تھا، لہذا کامن نام ہو گیا تھا. ہر گھر میں ایک موسیٰ، ہر جگہ ایک موسیٰ. لہذا جب جناب آسیہ نے اپنے بچے کا نام موسیٰ رکھا تو فرعون کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں ہزاروں لاکھوں موسیٰ تھے. یہ تھی اللہ کی حکمت. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنی چال چل رہا تھا، اللہ اپنی منصوبہ بندی کر رہا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ میں آگئی بات؟ ورنہ سوال آپ کے سامنے میرا، کوئی جواب لا دے مجھے کہ جب موسیٰ سے ہی ڈر ہے تو موسیٰ نام کیوں رکھنے دیا بھائی؟ کیونکہ جانتا تھا کہ نہیں موسیٰ تو نام سب کا ہوگا، اس کو جو میرے زمانے میں اس کو نہیں آنے دینا، اور نہیں اپنے خیالوں سے نہیں آنے دیا. مگر اللہ کا وعدہ تھا نا، کل اس میں تفصیل میں جائیں گے لیکن آج اتنا رکھیے، وعدہ تھا نا اللہ کا. تو 800 سال کی آزمائش، 600 سال 800 سال کی آزمائش، جب موسیٰ آ گئے، جس موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے اسی موسیٰ کے خلاف ہو گئے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، فلاں کام چھوڑ دو، فلاں. ارے بھائی اچھا بھائی لڑنا ہے، دشمنوں سے لڑنا ہے، کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہمیں ہی لڑنا ہے تو آپ کیوں آئے؟ سوچئے، جب ہمیں ہی لڑنا تھا تو بھئی آپ کیوں آئے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آنے والا کہے چلو آپ نے یہ کیا بات ہوئی، پہلے بھی لڑتے رہے، بھڑتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، اب پھر ہم سے ہی کہہ رہے ہیں لڑو. بھئی ایسے ہی ہوگا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہوگا. انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوا، رسولوں کے ساتھ ایسے ہوا، پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی ہوا. نہیں لڑو گے تو پٹائی بھی ہوگی. احد میں بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ رسول تھے نا درمیان میں، اس کے باوجود پٹائی ہوئی. حنین میں رسول تھے پھر بھی پٹائی ہوئی. تو یہ تو اصول ہے، اللہ کا قانون ہے، سنت. لڑو گے میدان میں، جمو گے تو ٹھیک ہے، نہیں جمو گے تو بھائی جو جمع رہے گا اسی کا نام ہوگا، بھگوڑوں کا کوئی نام نہیں ہوگا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. یہ ایک عمومی بات کر رہے ہیں، پوری اس کے لیے بات کریں، پوری دنیا کی بات کریں، تو عام قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، کہ میدان جنگ میں جو ڈٹے گا اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ نشان حیدر سینے پہ سجائے. نشان بھی حیدر کا سجے گا اور کسی کا نہیں سجے گا. یا علی یا وہ کسی کے نام کا نشان بنا بھی نہیں دینا.
مرنے کے بعد بھی شہید چلا اٹھے گا نہیں چاہیے بھائی مجھے ایسی رہنے دے تو بغیر تمغے کے، مجھے بغیر تمغے کے رہنے دے، میری ذلت تو نہ کر، میری ذلت تو نہ کر، نشان دینا ہے تو حیدر کا نشان دے اور کوئی نشان نہیں چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی تو بس وہ سب آئے، جب موسیٰ آگے تو پھیل گئے سارے کہ نہیں جی کیا ہوا ہے، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں لڑو بھائی، تو بھائی لڑنا تو پڑے گا تمہیں، تمہارے دشمن کیوں نہیں لڑو گے؟ انت و ربک تذهبا فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں، قائدون، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے، آپ جائیے آپ لڑیے۔ جناب موسیٰ کہہ رہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، لڑنا تو تم سب کو پڑے گا، کہ پھر آپ کے آنے کا فائدہ؟ ایسا انتظار نہ کرنا شیعو، سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسا انتظار نہ کرنا کہ وہ آنے والا آ جائے، لیکن جو جانتا ہے کہ آنے والا آئے گا تو مجھے کیا کرنا ہے، وہ میدان میں کھڑے ہیں آج بھی اور دل سے پکار رہے ہیں۔ اور آپ کو عجیب بات ایک بتاؤں کہ ابھی جب یہ ساری دنیا جلغار کر رہی تھی، بھاگ گئے، اب تو فی الحال بھاگ گئے، جب سمندروں سے آ رہے تھے حملہ کرنے، تو قسم کھا کے منبر پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے رہبر نے ایک ایسا جملہ کہا تھا، اس رہبر کی بات نہیں کر رہا جو بڑا ہے، وہ چھوٹا رہبر، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ آج ہماری تمنائیں پوری ہو گئی، ہم تو برسوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کبھی شیطانی طاقتوں سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ یہ ہوتے علی کے چاہنے والے، یہ ہے علی کے چاہنے والے۔ دیکھ لیا دنیا نے کہ آزمائش میں کیسے پورے اترتے ہیں۔ آج اسلام پہ وقت پڑا، مسلمانوں پہ وقت پڑا، آئسولیٹ کر دو ان کو۔ 100 سال سے جو میں بات کرتا پیچھے 100 سال سے، اب کیا ہوا 100 سال کے بعد؟ ان کا تو میں نے بتا دیا نا، چہروں سے نقابیں اتر گئی سب کے، ایک کشمیر کے مسئلے نے سب کے بھید کھول دیے، ہے نا؟ ایک اتنا سا کشمیر کا مسئلہ، اللہ جب اللہ کی منصوبہ بندی ایسے سامنے آتی ہے، کیا ہوا؟ وہ 56-57 جو آنکھوں کا تارا تھے، ایک آنکھوں میں کھٹکتا تھا یا آنکھوں میں خار کی طرح چپتا تھا، اس کشمیر کے مسئلے نے کیا کیا؟ ان 56-57 کا بھید کھول کر بتایا کہ تمہاری ساری زیادتیوں کے باوجود، پروپیگنڈے کے باوجود، جب مسلمانوں پہ وقت پڑے گا، اسلام پہ وقت پڑے گا، تو جیسے اس وقت ابو طالب کی اولاد میدان میں نکلی تھی، آج بھی ابو طالب کی اولاد میدان میں۔ بیٹا پانی دو، بیٹا پانی دو۔ ابو طالب نے پالا ہے نبوت کو حفاظت سے، نہ آیا کچھ سمجھ میں، کفر کا فتویٰ لگا ڈالا۔ ارے نبی سے دشمنی تھی اور لیا بدلہ امامت سے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ یار اب بات واضح ہو گئی، تو اس لیے کہہ رہا ہوں گھبراؤ مت۔ ابھی دیکھو غیب سے کیا کیا ظاہر ہوتا ہے، ابھی کیا کیا نکل کر آتا ہے۔ ڈرنا کس بات کا، گھبرانا کس بات کا؟ اتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزر گئے، نہیں گزر گئے، چند قدم کے فاصلے پہ کتنا بڑا امتحان دیا تھا، کیا کر لیا کسی نے ہمارا؟ زندہ ہے، خدا کی قسم زندہ ہے۔ ہماری مجلس میں کمی آ گئی، ہمارے جلوسوں میں کمی آ گئی، ہمارے حوصلوں میں کمی آ گئی، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی زلزلہ، نہ دھماکے، کوئی ہمارے حوصلوں کو شکست نہیں دے سکا۔ ہم کل بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں ہیں۔ کیوں؟ سنو، یہ میدان کا عجیب قصہ ہے، اسی سے آ جاؤں گا مصائب پر۔ میدان والے میدان میں ملیں گے اور غاروں والے غاروں میں ملیں گے۔ ارے آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں جناب ابو طالب کے معرکے کی طرح۔ جب ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا، کہاں دوڑے تھے مکے والے؟ پہاڑوں میں، غاروں میں۔ کہاں دوڑے تھے؟ پہاڑوں میں، غاروں میں جا کے گھس گئے تھے۔ ابو طالب میدان میں کھڑا تھا، اکیلا تھا، مگر میدان میں کھڑا تھا۔ بس یہی دو تاریخوں میں فرق ہے، جو کل
والے خدا کی قسم میدان میں ملیں گے. ہم میدانوں والے ہیں, جبھی تو ہمارا زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں, عاشور ہو چیلوم, میدانوں والے ہیں. ہم چھپ کر نہیں لڑتے, چھپ کر بے گناہ مردوں عورتوں بچوں پہ وار نہیں کرتے. ہم میدانوں میں تھے, کل بھی میدانوں میں تھے, آج بھی میدان میں. اس لیے کیسا گھبرانا. اتنے ہزاروں شہید دینے کے بعد کوئی کچھ کم ہوا؟ کیا کم ہوا؟ عزاداری کم ہو گئی؟ پہلے یہ دیکھو کہ جھگڑا کس بات پہ, خزانہ کیا ہے, ملکیت کیا ہے. کوئی ملکیت چھین کے لے جائے تم ہار گئے, ملکیت چھین کے نہ لے جائے تو تم جیت گئے. حملہ تھا تمہاری ملکیت پر, حملہ تھا تمہارے خزانے پر کہ ان کی عزاداری بند ہو, ان کی مجلسیں بند ہو, ان کے جلوس بند ہو. اگر وہ بند ہو گئے دشمن جیت گیا. اور لاکھوں شہید ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں, اگر جلوس جاری ہے تو ہم جیت گئے. شہادتوں کا حساب تھوڑی ہے. اگر جانوں کے کم ہونے شکست ہوتا تو کربلا میں تو سب شہید ہو گئے نا, کوئی بچا؟ سب شہید ہو گئے. بس جسے اللہ نے بچانا چاہا تھا امامت کو, چوتھے پانچویں کو بچا, سب شہید ہو گئے. تو کیا ہوا؟ معاذ اللہ میرا حسین ہار گیا, آپ کا مولا ہار گیا. خدا کی قسم تاریخ میں ایسی فتح ملی حسین کو. اگر حسین معاذ اللہ ہارا ہوتا تو یہ جشن مناتے, خوش ہوتے, رو کیوں نہیں ذکر کو. لیکن رو کسی لیے رہے کہ ہر سال محرم میں حسین کی فتح کے نقارے بجتے, یزید پر لعنت کے طاق پہنائے جاتے, لعنت برستی ہے یزید پر, لعنت برسائی جاتی. ایسی ہے نا. بس کون جیتا؟ تم فاتح ہو. ہمیشہ یاد رکھنا, علی کے چاہنے والوں نے شکست کبھی تاریخ میں دیکھی ہی نہیں, خدا کی قسم نہیں دیکھی. علی کے شیعوں کے نصیب میں شکست اللہ نے لکھی ہی نہیں ہے. تم ہمیشہ فتح مند ہو, ہمیشہ فتح مند رہو گے. جانوں کی پرواہ نہ کرو. اس سے اچھی اور کون سی موت ہے کہ میں فرش عزا پہ بیٹھا ہوں, مجھے موت آ جائے. موت تو آنی ہے نا کہیں بھی. عشق حسین میں مر جاؤں, ذکر کرتا ہوا یا ذکر سنتا ہوا, مجلس کے لیے گھر سے نکلوں, موت آ جائے. اس سے اچھی کوئی موت ہے؟ موت تو آنی ہے نا. بسترے مرض پر آ جاتی ہے موت, کہاں نہیں آتی, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جاتا ہے. لیکن یہ کتنی اچھی موت ہے جو حسین کے نام پر آ جائے گی. تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا, اس سبق کو یاد رکھنا کہ جانوں کی کمی سے نظریات نہیں مرا کرتے. اگر ایسا ہوتا تو کربلا میں فیصلہ ہو جاتا, مگر کربلا میں فیصلہ کیا ہوا؟ کربلا میں فیصلہ یہ ہوا کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھی ہے, اس سر کو خود اٹھا کے چلے. تم فتح مند ہو, کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا. لیکن خبردار, فتح کا راز صرف اس میں ہے کہ مظلوم کی حمایت کرتے رہنا, اور مظلوم کی حمایت کرتے وقت کبھی یہ نہ دیکھنا کہ اس کا مذہب کیا ہے. میرے مولا علی کا فرمان کیا ہے اپنے بیٹوں کے لیے؟ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا, ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا. اگر تمہارے ملک میں غیر مسلموں پر حملہ کیا جائے تو وہ بھی مظلوم ہے, اس کی مدد کرو. وہ مسیحی ہو, وہ ہندو ہو, وہ سکھ ہو, کسی مذہب کا ہو, اس کے جان و مال کا دفاع تم پر ہے. تمہیں کشمیری تو مسلمان ہے, آسام کا جس کی بات ہی نہیں ہو رہی کہیں, 19 لاکھ جن کی وہ ختم کر دی گئی شہریت, وہ کہیں کے نہیں رہے بیچارے, کہاں جائیں؟ نہ بنگلہ دیش ان کو لیتا ہے, نہ برما, نہ آسام. کون ان مظلوموں کی حمایت کرے گا؟ خدا کی قسم یہ تشیع کا افتخار ہے. اتنے زخم کھانے کے بعد, اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد, کیا کچھ ہمارے خلاف نہیں کیا گیا اس ملک میں, اور کیا کچھ نہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں ہم جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں سے اعلان کرتے ہیں دنیا کا کہیں کا بھی مظلوم ہوگا, شیعہ حیدر کرار اس کے لیے اپنی جان بھی دیں گے. کشمیر تو پھر ہمارا حصہ ہے. دے چکا ہوں پیغام, پھر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سارے مسئلے چھوڑو, ایک بار
ہمارے پاس نعرہ ایسا ہے کہ اس نعرے سے ہی ہم ان کو بھگا دیں گے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ مظلوم کی حامی رہنا، خبردار تم پر کتنے ہی ظلم ہو جائیں، یہ ظلم تمہیں مظلوم کی حمایت سے نہ روکے، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ آؤ مصائب سے پہلے ایک جملہ تمہیں بتا دوں، شاید تمہارے نیا ہو لیکن یہ ہے، روایات میں ہے۔ کون ہے حسین؟ حسین نے آخر وقت تک کوشش کی کہ کسی طرح ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آخری خطبہ بھی ناقے پر بیٹھ کے دیا ہے۔ ناقے پر جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ نہیں، امن چاہتا ہوں۔ لیکن جب جنگ کا میدان آیا تو پھر حسین نے جنگ کیسی کی تھی آپ جانتے ہیں؟ الامان الحفیظ کی آوازیں تھی۔ خیر یہ جب شہادت کا زندگی رہی موقع آئے گا تو میں تفصیل سے پڑھوں گا، لیکن اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب زلجنہ سے نیچے آئے ہیں نا حسین، زانوں کے بل ایک روایت کے مطابق آپ جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، قریب نہیں آ رہا تھا کوئی، جبکہ سینکڑوں تیر جسم اتھر میں پیوست تھے۔ ایک جوان آیا ہے وار کرتا ہوا، حسین نے وار روکا، اس کی تلوار گر گئی، پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ہے، بس حسین تلوار ماریں گے، اس کا سر کے 2 ٹکڑے ہوں گے، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، چلا کر کہتا ہے فرزند رسول اپنی ماں کا اکیلا ہوں۔ پوری ذمہ داری سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، عزاداروں میں ذمہ دار ہوں جو پڑھ رہا ہوں۔ فرزند رسول میں اپنی ماں کا اکیلا ہوں۔ یہ آیا کس لیے ہے؟ حسین کو قتل کرنے ہے نا، وار کیا، اور دلبند زہرا کے جسم پر ہزاروں زخم لگے ہیں، وہی وار روک لیا اور روک کر کہتے جا اپنے ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک بن جا۔ اس حسین کے ماننے والے ہو تم، اس علی کے ماننے والے ہو جنہوں نے اپنے قاتلوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس حسین کے چاہنے والے، جس حسین کے بچوں کے ساتھ کیا کیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم یہاں کی ترتیب کیا ہے، مجھے ابھی بتائی نہیں گئی، لیکن پہلی محرم کو میں ہر جگہ مسلم کے یتیموں کا ذکر کرتا ہوں۔ ان بچوں کے لیے یہ مسائب پڑھ رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، یہ حسین کے عزادار، یہ مولا کے چاہنے والے بچے جو رات کے اس پہر میں تمہارے ساتھ بیٹھے نا، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ مسائب، ان بچوں کے لیے سنو، مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال سنو۔ جب مسلم شہید ہو گئے تھے نا، ان دونوں بچوں کو تاریک زندان میں ڈال دیا گیا تھا، انہیں دن اور رات کا نہیں معلوم ہوتا تھا، بس جب داروغہ زندان کھانا لے کر شام کو آتا تھا تو اس سے انہوں نے اپنی نمازوں کے وقت کا تعین کر لیا تھا کہ اب مغرب ہو گئی، اب سورج غروب ہو گیا، اس کے حساب سے نمازیں پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے۔ آخر ایک دن روک لیا داروغہ زندان کو، کہا بھائی ایک بات تو سنتا جا، کہا کیا بات ہے؟ کہا محمد عربی کو پہچانتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہو، کیوں نہیں پہچانتا؟ کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ ہمت بڑی، کہ اچھا ان کے بھائی جعفر طیار کو بھی پہچانتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں پہچانتا، اللہ نے انہیں 2 پر دی ہیں، بازوں کے بدلے میں جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ ہمت بڑی، کہا علی ابن ابی طالب کو پہچانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں پہچانتا بھائی؟ کہا عقیل کو پہچانتا ہے؟ کہا تم یہ سب نام کیوں لے رہے ہو، تم کون ہو، ان سے تمہارا کیا رشتہ؟ کہا ہم اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم عقیل کے پوتے، ہم حیدر کرار کے پوتے ہیں، ہم رسول خدا کے پوتے ہیں۔ اتنا سننا تھا قدموں میں گر گیا، مجھے آج تک بتایا کیوں نہیں؟ مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے زندان میں کون سے بچے۔ جاؤ بچوں، میں نے تم کو آزاد کیا، دروازہ کھلا ہے، رات کے پہر میں نکل جاؤ، صبح ہونے سے پہلے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا۔ اور جب بچے جانے لگے تو کہتا ہے ٹھہرو، ایک وعدہ کر کے جاؤ، دیکھو میں اب مار دیا جاؤں گا، میں اب قتل کر دیا جاؤں گا تمہیں چھوڑنے کے بعد، مجھے پرواہ نہیں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ میری سفارش کرو گے، قیامت کے دن میری شفاعت کرو۔ یہ ہے عقیدہ، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ جان جاری ہے، قلم ہو رہا ہے سر، کہ وعدہ کرو کہ اسے یقین ہے کہ مسلم کے بچوں کو حق شفاعت ملے گا، ان بچوں کو بھی حق شفاعت میں یقین ہے، کہتے ہیں وعدہ رہا، تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ چھوڑ دیا دونوں بچوں کو۔ جانتے ہیں کتنی دور گئے؟ جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں جانتے ہیں نا، اور جو نہیں کر کے آئے سب مل کے دعا کرو پروردگار ایک ایک مومن کو ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسیب ہے نا اس جگہ کا نام،
جہاں ان دونوں معصوم بچوں کی قبریں ہیں، وہاں کے خادموں نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور مجھے اصلی قبروں تک نیچے لے گئے تھے. اور بھی لوگ گئے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا میں اکیلا، لیکن بہرحال مجھے یہ سعادت ملی کہ میں معصوم بچوں کی اصلی قبروں پہ وہ مجھے نیچے لے گئے تھے، کیونکہ مجلس پڑا تھا، بس وہ ان کے دل میں کوئی میرے لیے محبت پیدا ہو گیا اور مجھے وہ لے گئے نیچے. میں ان کی بچوں کی زیارت کر کے آیا، اصل قبریں جو نیچے بنی ہوئی. خیر، اب وہ جگہ دیکھ لی کتنی دور ہے کوفہ سے. مختلف راستے، کہیں سے 90 کلومیٹر، کہیں سے 100 کلومیٹر، کہیں سے 70 کلومیٹر. رات بھر یہ بیچارے چلتے رہے، کوفے سے نکل گئے، یہاں تک آئے. صبح ہونے لگی، فجر کا وقت یعنی نماز کا وقت ہوا. نہر کوفہ کے ساحل پہ، ساحل کے ساتھ جوہر ہوتے نا، تالاب چھوٹے چھوٹے، وہاں وضو کیا. دونوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد درس پہ چڑھ گئے. چھپا لیا کہ سارا دن چھپے رہیں گے، جب رات ہوگی پھر چلیں گے، پھر چلیں گے مدینے کی جانب، سفر کریں گے. لیکن اتنے میں زوجہ حارث کی کنیز اس جوہر پہ، تالاب پہ پانی بھرنے آئی. پانی بھرنے لگی تو کیا دیکھا؟ پانی میں دو چاند سے چہروں کا عکس پڑ رہا. حیران ہو کر کہتی ہے میں نے اتنے حسین چہرے پہلے نہیں دیکھے. کس مملکت کے شہزادے ہو تم؟ کہاں سے آئے؟ مت ڈرو، امان ہے، نیچے آ جاؤ. دونوں بچے نیچے اترے. کہا بتاؤ اپنا حال بتاؤ، تمہیں امان ہے، مجھے بتاؤ تو میں کچھ کروں. کہا بس مومنہ کوئی نیکی کرنا چاہتی تو بس اتنی نیکی کر دے، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہمیں مدینے کے راستے پہ ڈال دے. کہا میرے بچوں اس وقت تم مدینے جانے کے راستے پر نہیں جا سکتے، مدینے والے راستے پہ، مجھے بتاؤ اپنا حال تاکہ میں تمہاری مدد کروں. کہا مسلم کے یتیم ہیں. مومنہ مسلم، ہمارے بابا کو کوفیوں نے بے وفائی کی، دغا دی، ہمارے بابا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، ہم زندان سے نکلے ہیں، ہمیں مدینے جانا ہے. کہتی ہے چلو جلدی کرو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری مالکن محب اہل بیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی. ایسا نہ ہو کہ روشنی ہو جائے اور لوگ کاموں پہ نکلے تم پہچان نہیں جاؤ. جلدی جلدی دونوں کو گھر لے کر آئی اور ماں زوجہ حارث نے جیسی دیکھا مسلم کے بچے ہیں، خوش ہو گئی اور بچوں کو اطمینان دلا دیا مطمئن ہو جاؤ، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس کے ساتھ مدینے بھیجوں گی، شہزادیوں کو میرا سلام کہنا، رسول زادیوں کو میرا سلام کہنا. اس کے بعد بچے نہ جانے کب سے زندان میں تھے، نہائے دھوئے، نیا لباس دیا، غذا تیار کی اپنے ہاتھ سے، بچوں کو غذا دیتی جاتی ہے. شام ہوئی، ایک کوٹری میں لے کر آئی. کہ بچوں مجھے معاف کر دینا مگر رات تمہیں اس کوٹری میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، مجھے ڈر ہے انعام کے لالچ میں تمہیں حاکم وقت کے حوالے نہ کر بیٹھے. بند کیا کوٹری میں، باہر سے قفل ڈال دیا. آ گئی، بہت دیر سے آیا حارث. جب دیر سے آئے تو پوچھا اس مومنہ نے دیر کیوں ہوئی؟ کہنے لگا مسلم کے بچے زندان سے فرار ہو گئے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، ڈھونڈتا رہا سارا دن مگر نہیں ملے. کہا چھوڑ ان بچوں کا پیچھا، خاندان رسالت کے بچوں کے پیچھے پڑا ہے، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتا ہے. خیر کھانا وانا کھایا، سونے لیٹ گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی. بھائی کا شانہ پکڑ کے ہلاتا ہے، بھیا اٹھو، بھیا اٹھو. بڑا بھائی اٹھا. کیا بات ہے؟ کہتے میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے. پوچھتا ہے بڑا بھائی کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، اور رسول خدا کی خدمت میں ہمارا بابا مسلم آیا ہے. رسول خدا پوچھ رہے مسلم سے، مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ ہمارے بابا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے بچے ابن زیاد ملعون کی قید میں ہیں. رسول نے بابا کو سینے سے لگا کر کہا مسلم اطمینان رکھو، بس ابھی کچھ دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آ رہے ہیں. بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں بھائیوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے چمٹ کے ایک دوسرے سے رونا شروع کیا. گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار اٹھا کے دوڑا باہر کی طرف. یہ بچوں کے رونے کی آواز میرے گھر سے آتی ہے. مومنہ پیچھے پیچھے دوڑی، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا. اب جو اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے رو رہے. غصے میں آگے بڑھ کر ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا. اتنا مارا بچوں کے سر چہرے لہو لہان ہو گئے، دندان مبارک ٹوٹ گئے. رسی سے باندھا دونوں بچوں کو، گھسیٹتا ہوا لایا کہ ضرور قتل کروں گا تم دونوں کو. غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا. پیچھے پیچھے یہ مومنہ فریاد کرتی جا رہی ہے تجھے اللہ رسول کا واسطہ چھوڑ دے ان معصوم بچوں کو، میں نے امان دی تھی. مگر اس نے کچھ نہ سنا. ساحل پر لے کر آیا، اسی جگہ جہاں روزے ہیں اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ ساحل پہ
غلام آگے بڑھا اور بچوں نے کہا کیا تو بلال حبشی کی قوم سے ہے؟ وہ کہتے کیوں؟ تم کیسے جانتے ہو بلال کو؟ بچے کہتے کہ ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ہے، ہمارے جد رسول اللہ کا موذن تھا، یہ سننا تھا۔ تلوار پھینکی اس حبشی غلام نے، چھلانگ لگا دی نہر میں کہ یہ گناہ نہیں کر سکتا، خاندان رسالت کے بچوں کے سروں پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ جھنجھلا کر بیٹے سے کہا قتل کر دے ان بچوں کو۔ بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیٹا پیچھے ہٹ گیا، اب یہ آگے بڑھا، بچے کہتے اتنا ٹھہر جا، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہ معصوم بچے سجدے میں گئے، تلوار لے کر آگے بڑھا، پہلے بڑے کا سر تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لیتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جانا، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ بڑے بھائی کا جسم سطح آب پر ٹھہر گیا، بس ادھر چھوٹا بھائی کروٹیں لے رہا تھا، اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ سنو آخری جملے، صبح ہوئی، کسان جا رہے ہیں کھیتوں میں کام کرنے، کیا دیکھا؟ ساحل پہ کوئی بیوی بیٹھی ہے، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس کوئی بیوی بیٹھی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ کسان آگے بڑھے، پوچھا بیوی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان اندر گر گیا؟ وہ بیوی کہتی ہے ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کی لاشیں نکالو۔ وہ کسان نہر میں اترے، دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکالے۔ یہ بیوی دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی ایک ہاتھ کبھی محمد کے سر پہ، کبھی ابراہیم کے سر پہ، یہ مسلم کے دونوں بیٹوں کے نام ہیں، ابھی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے، کٹے ہوئے گلے پہ ہاتھ رکھتی ہے، روتی جاتی ہے، ان کسانوں سے کہتی ہے تم نے میری مدد کی ہے، میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں، میں شفاعت کروں گی۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بیوی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی ضمانت دیتی ہے؟ آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بیوی کہتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی ماں کوئی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ سمجھ گئے نا عزادارو، کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم کے لاشے پر فاطمہ آئے، عباس کے لاشے پر آئے، اور محمد کے لاشے پر آئے، قاسم کے، علی اکبر کے، اور حسین تو زہرا کیا ہوش میں ذبح، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے یتیم قتل کیے جائیں اور زہرا ان کا معلوم کرے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا علی